سورۃ آمنوا باللہ وجاہدوا مع رسولہ، اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ اللہ پر ایمان لے کر آؤ، یعنی اخلاص کے ساتھ ایمان لے کر آؤ، کیونکہ منافقین ایمان لاتے تھے اوپر سے، وجاہدوا مع رسولہ، اور رسول کے ساتھ مل کر جہاد کرو، استأذنک اولو الطول منہم، تو ان میں جو قدرت والے لوگ ہیں وہ بھی آپ سے اجازت مانگ رہے ہوتے ہیں، وقالوا، اور کہہ رہے ہوتے ہیں، ذرنا نکم مع القاعدین، کہ اے نبی آپ ہم کو چھوڑ دیجیے، ہم پیچھے بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں۔ رضوا بان یکونوا مع الخوالف، یہ اس پہ راضی ہو گئے کہ پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ بیٹھ جائیں، وطبع علی قلوبہم، ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، فہم لا یفقہون، اب یہ سمجھتے نہیں ہیں، یعنی یہ سمجھتے نہیں کہ کتنی بڑی ذلت کی بات ہے یہ۔ اب قرآن ان منافقین کی جو برائی ہے وہ بیان کر کے صحابہ کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بھی کر رہا ہے۔ لیکن الرسول، رسول، والذین آمنوا معہ، اور وہ لوگ جو نبی کے ساتھ ایمان لائے ہیں، جاہدوا باموالہم وانفسہم، انہوں نے اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کیا، واولئک لہم الخیرات، یہی لوگ ہیں جن کے لیے بھلائیاں ہیں، واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہیں، اور یہ تو دنیا میں ان کے لیے، اور آخرت میں کیا ہے، اعد اللہ لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، اللہ نے ان کے لیے باغات رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جس میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہ رکوع ہمارا کمپلیٹ ہو گیا، اور رکوع کے اختتام میں اللہ نے اہل ایمان کو خوشخبریاں سنائی۔ اس میں خلاصے کے طور پر چند نکات میں پیش کر دیتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ اللہ نے اس رکوع کے شروع میں فرح المخلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ، اس میں جہاد کی اہمیت بتائی ہے، اور مشکل کاموں میں اپنے ساتھیوں کا ساتھ چھوڑ دینا، اس کی برائی کو بھی بیان کیا ہے، اور پھر اس پہ خوش بھی ہونا۔ تو مشکل وقت میں آپ اپنے لوگوں کو چھوڑ دیں اور پھر پیچھے بیٹھ کے خوش بھی ہو رہے ہوں، یہ بہت برا عمل ہے، جیسے کہ منافقین کیا کرتے تھے۔ دوسرا ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ منافقین کہتے تھے شدید گرمی ہے، لا تنفروا فی الحر، گرمی میں مت نکلو، تو اللہ نے کیا کہا، نار جہنم اشد حرا، جہنم کی آگ اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ تو ہر موقع پہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم جب شریعت کے کسی حکم کو مشکل ہونے کی وجہ سے چھوڑ رہے ہوتے ہیں، سوچنا چاہیے کہ کیا جہنم کی مشکل کو ہم برداشت کر لیں گے؟ آپ کے لیے فجر میں اٹھنا مشکل ہے، نیند قربان کرنا مشکل لگتا ہے، سوچ لیا کریں فجر کی نماز چھوڑنے پر جو آخرت میں عذاب ہوگا، کیا وہ عذاب مشکل نہیں ہے؟ کیا وہ آسان ہے آپ کے لیے؟ لوگ بتا رہے ہوتے ہیں نا کہ بیٹا تم محنت کرو، امتحان میں کامیابی آئے گی، بیٹا کہتا ہے، بچہ کہتا ہے پڑھنا بڑا مشکل ہے، تو آپ کہتے ہیں بتاؤ جب ناکام ہو جاؤ گے، کہیں جاب نہیں ملے گی، تو پھر معاشرے میں سروائیو کرنا یہ مشکل نہیں ہے، یہ آسان کام ہے کیا؟ تو یہ ہر جگہ موٹیویشن کے لیے یہ آیت کا استعمال کیا جا سکتا ہے کہ ہم دنیا کی ٹینشن کو تو ٹینشن سمجھ رہے ہیں، لیکن آخرت کے عذاب کو ہم ٹینشن نہیں سمجھ رہے۔ اور ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ فقہی مسئلہ کا علم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر، منافق پر نماز پڑھنے پر بھی پابندی لگا دی۔ کافر پر تو پابندی ہے ہمیشہ کے لیے کہ اس کے لیے آپ مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے۔ تو اس آیت میں وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، اس سے پتہ چلا کہ جو منافق ہے اس پہ بھی پابندی ہے، یعنی کسی کو وہم ہو سکتا تھا نا کہ منافق ظاہری طور پر تو اپنے آپ کو مسلم کہتا ہے، تو یہ بھی پابندی لگا دی کہ جو منافق ہے، جس کا منافق ہونا ثابت ہو جائے، اس کی بھی نماز جنازہ جائز نہیں ہے، کیونکہ ہے وہ بہرحال کافر۔ لیکن یہ خوب سمجھ لیں کہ یہ نبی کے دور کا حکم تھا، آج یہ حکم اس لیے نہیں ہے کہ ہم یقینی طور پر کسی کے بارے میں یہ کہہ نہیں سکتے کہ یہ منافق پکا منافق ہے بھی کہ نہیں ہے، کیونکہ ہم دلوں کے حالات جانتے نہیں ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی اس کے اعمال سے ہمیں پتہ چل جائے گا، تو دیکھیں بد عملی سے یقینی طور پر دل کی کیفیت پتہ نہیں چلتی، کیونکہ بعض دفعہ بد عملی یعنی کوئی گناہ انسان سستی کی وجہ سے بھی کر رہا ہوتا ہے، اور اپنے ساتھیوں کو چھوڑ کر دشمنوں کا ساتھ مالی مفاد کی وجہ سے بھی دے رہا ہوتا ہے۔ یعنی یہ آپ اشکال ہو سکتا ہے نا کہ بھئی ایک آپ دشمن ملک ہے اس سے لڑ رہے ہیں اور آپ کے لوگ دشمن ملک کا ساتھ دے رہے ہیں، تو یہ تو پکا کافر ہے۔ نا 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 نا، ہم نہیں کہہ سکتے کافر ہے، اس لیے کہ وہ ہو سکتا ہے اس عمل کو غلط سمجھتا ہو، لیکن وہاں سے لالچ اور لالچ کی بیس پہ ایک کام کر رہا ہو۔
جبکہ منافق جو کرتا تھا وہ کفر کی بیس پہ کر رہا ہوتا تھا، یعنی اس میں لالچ بھی ہوتی تھی تو اس کی بیس کفر ہوتی تھی، تو کفر دل کی کیفیت، دل کی ایک حالت ہے. تو لہذا آج علماء کہتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو مسلم شو کرے گا تو ہم اس کو مسلم ہی کہیں گے اگر وہ اسلام کے بیسک عقیدوں کا اظہار کرتا ہے. تو اس کے عمل کی وجہ سے ہم اس کو کافر نہیں کہہ سکتے، وہ اللہ جانے اور وہ جانے، اللہ کو پتہ ہے دل کی حالت کا. اور یہ بھی ہمیں پتہ چلا کہ بھئی کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے پابندی لگا دی کہ کافر کی قبر پہ بھی آپ نہیں کھڑے ہو سکتے، تو یہاں بھی ہے کہ وہ تعظیم اور محبت کی وجہ سے جب ہم کسی کے جنازے میں جاتے ہیں وہ مراد ہے. لیکن ویسے اگر کوئی کافر کسی کا رشتہ دار ہے اور وہ اس کو کفن دفن کرتا ہے تو پھر اس کی علماء نے اجازت دی. مثال کے طور پر ایک غیر مسلم ہے، اس کے باپ کی ڈیتھ ہو گئی، ایک مسلم ہے اس کے باپ کی ڈیتھ ہو گئی اور کوئی کفن دفن کرنے والا نہیں ہے، تو بیٹے کو اجازت ہے کہ وہ اپنے باپ کو کفن دے اور اس کو دفن کر دے، لیکن اسلامی طریقے سے نہیں. اس کو ویسے ہی ایک چادر میں لپیٹ کے زمین میں، اس کی قبر بھی سنت کے مطابق نہیں ہوگی، بس ایسے ہی زمین میں دفن کر دے. تو وہ دفن کرنا اور وہ جو قبر پہ جانا ہے وہ یہ والا جانا مراد نہیں ہے. یہاں ہے قبر پہ دعا کے لیے کھڑے ہونا یا اس کو جیسے ایک تعظیم کے ساتھ دفن کیا جاتا ہے وہ مراد ہے، وہ کافر کے لیے جائز نہیں ہے. ہاں کسی کا کوئی کافر ریلیٹیو ہے تو وہ اس کے جنازے میں، جنازہ تو نہیں کہیں گے ہم اس کو، یعنی اس کی تدفین میں شرکت کر سکتا ہے اپنی رشتہ داری کی بیس پر، لیکن اس میں وہ عزت دینا، جنازہ پڑھنا، مسنون طریقے سے کفن دینا اور پھر قبلہ رخ لٹانا، یہ والی رسپیکٹ وہ میت کو نہیں دے سکتا. اور یہ جو وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ، اس میں بھی اللہ نے جہاد سے پیچھے رہ جانے والوں کی برائی بیان کی ہے. تو قوم اور ملک پہ جب بھی کوئی ایسا وقت آئے کہ حاکم وقت کی طرف سے حکم ہو کہ بھئی سب نے لڑنا ہے، تو پھر پیچھے بیٹھنا یہ شرعاً جائز نہیں ہے. علماء کہتے ہیں جہاد عمومی طور پہ تو فرض کفایہ ہے، لیکن جس کو کمانڈر یا امیر حکم دے لڑنے کے لیے تو اس پہ پھر فرض عین ہو جاتا ہے، اس کے لیے پیچھے رہنے کی علماء نے اجازت دی. مثال کے طور پر ایک غیر مسلم ہے، اس کے باپ کی ڈیتھ ہو گئی، ایک مسلم ہے اس کے باپ کی ڈیتھ ہو گئی اور کوئی کفن دفن کرنے والا نہیں ہے، تو بیٹے کو اجازت ہے کہ وہ اپنے باپ کو کفن دے اور اس کو دفن کر دے، لیکن اسلامی طریقے سے نہیں. اس کو ویسے ہی ایک چادر میں لپیٹ کے زمین میں، اس کی قبر بھی سنت کے مطابق نہیں ہوگی، بس ایسے ہی زمین میں دفن کر دے. تو وہ دفن کرنا اور وہ جو قبر پہ جانا ہے وہ یہ والا جانا مراد نہیں ہے. یہاں ہے قبر پہ دعا کے لیے کھڑے ہونا یا اس کو جیسے ایک تعظیم کے ساتھ دفن کیا جاتا ہے وہ مراد ہے، وہ کافر کے لیے جائز نہیں ہے. ہاں کسی کا کوئی کافر ریلیٹیو ہے تو وہ اس کے جنازے میں، جنازہ تو نہیں کہیں گے ہم اس کو، یعنی اس کی تدفین میں شرکت کر سکتا ہے اپنی رشتہ داری کی بیس پر، لیکن اس میں وہ عزت دینا، جنازہ پڑھنا، مسنون طریقے سے کفن دینا اور پھر قبلہ رخ لٹانا، یہ والی رسپیکٹ وہ میت کو نہیں دے سکتا. اور یہ جو وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ، اس میں بھی اللہ نے جہاد سے پیچھے رہ جانے والوں کی برائی بیان کی ہے. تو قوم اور ملک پہ جب بھی کوئی ایسا وقت آئے کہ حاکم وقت کی طرف سے حکم ہو کہ بھئی سب نے لڑنا ہے، تو پھر پیچھے بیٹھنا یہ شرعاً جائز نہیں ہے. علماء کہتے ہیں جہاد عمومی طور پہ تو فرض کفایہ ہے، لیکن جس کو کمانڈر یا امیر حکم دے لڑنے کے لیے تو اس پہ پھر فرض عین ہو جاتا ہے، اس کے لیے